بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم اپنے آپ میں ایک اللہ کی طرف سے کرامت ہے۔ آپ کا مبارک نام شریف ایک کرامت ہے جسے لوگ اپنے زبان پر لاتے تو غوث پاک کے نام کی برکت سے لوگوں میں کپ کپی تھر تھراہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ ویسے تو غوث پاک کی بے شمار کرامت ہے۔ ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ ذرہ برابر نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے ولیوں کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ دوستو، اسی سانپ نما جن کی دوسری خوفناک حکایت سنیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نماز میں تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا اور وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسری روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھیں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا، میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد وہ جنات غائب ہو گیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا۔ کھانے پینے کے کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی۔ میں نے لا حول پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا اور آواز آئی، اے عبدالقادر، اس سے پہلے میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ غوث اعظم اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں جنگل میں شب و روز رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکاتا اور کہتا، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو جوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں پڑتا تو وہ جل جاتا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے میرے چیلوں کو تھکا دیا۔ میں نے کہا، دفع ہو جا۔ اس نے انکار کیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی دوزار جبر لگائی کہ وہ زمین میں دھنس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ بجت الاسرار شریف میں ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ خرق کے جنگل میں برسوں رہا ہوں، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف یعنی اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے، میں گمنام رہا۔ میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔
میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا۔ دنیا بند سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر میں اس کی طرف توجہ نہ کرتا تھا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدتوں مدائن کے بیابان میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتی۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر جاتا اور غسل کرتا۔ اس طرح میں اس ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ دوستوں کہانی اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، مجھے سپورٹ کرے۔ السلام علیکم۔